دو صلاة کے بعد محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 26 تک کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ہر دھرمی ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد پر جانے سے انکار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل پر 40 سالوں کے لیے زمین کو حرام کیا جانا، یہ تمام تر چیزیں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اب چونکہ بنو اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسد میں مبتلا تھے اور اپنے حسد کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے کہ وہ ایک خواہش جو ان کے دلوں میں تھی کہ آخری پیغمبر کے جس کی ان کی کتابوں میں اتنی عظمت بیان کی گئی ہے، اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہ آخری نبی انہی میں سے ہونا چاہیے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنو اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل سے رکھا تو ان یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعصب کیا، اور اس تعصب کی وجہ سے آپ کو جاننے کے باوجود، آپ کی علامات کو پہچاننے کے باوجود آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں اگلی آیات میں اس حسد پر مبنی ایک اور واقعے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جس کا تعلق حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں حابیل اور قابیل سے ہے۔ رب تعالیٰ نے یہاں پر پھر ان کا واقعہ ذکر فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اور دیگر مسلمانوں کے تمام مسلمانوں کے سامنے اس بات کو واضح کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ حسد تمام بیماریوں کی، تمام مصیبتوں کی، تمام گناہوں کی ایک بنیادی جڑ ہے کہ جب بندہ اس حسد میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ نہ تو خود کو سکون اور آرام میں رہنے دیتا ہے اور نہ ہی دوسروں کے سکون اور آرام کا کسی طور کو خیال کرتا ہے، نہ اپنے پاس موجود نعمتوں کی اسے قدر ہوتی ہے اور نہ وہ دوسروں کے پاس موجود نعمتوں پر ان کی تعریف کرتا یا دل میں اس پر خوشی محسوس کرتا ہے، بلکہ وہ ان تمام تر چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر اگلے کے پاس سے اس نعمت کے زوال کی کوشش میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت آدم کے دونوں صاحبزادوں حابیل اور قابیل کا رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ تلاوت کیجیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا، وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی تھی اس نے دوسرے سے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو اس صاحبزادہ نے کہ جن کی قربانی قبول کی گئی تھی انہوں نے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ کو قربانیاں متقی لوگوں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ اب یہاں آیت مبارکہ میں حضرت آدم کے جن دو صاحبزادوں کا ذکر ہے وہ حضرت حابیل اور قابیل۔ حابیل اور قابیل چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے نسل انسانی کو فروغ بخشنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی امت اور ابتدائی زمانے میں یہ اصول تھا کہ ایک حمل سے ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے اور حضرت حوا سے دوسرے حمل سے پھر ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے، تو جو پہلے حمل کا بیٹا ہوتا اس کے دوسرے حمل کی بیٹی سے نکاح کیا جاتا اور وہیں پہلے حمل کی بیٹی کا دوسرے حمل کے بیٹے سے نکاح کیا جاتا، اور یہ
اسی طرح چل رہا تھا یہاں تک کہ حابیل اور قابیل ان کی ولادت الگ الگ حمل میں ہوئی، یعنی قابیل جو بڑا تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور حابیل جو بعد چھوٹے تھے اور بعد میں پیدا ہوئے ان کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اب اصول کے تحت حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنا تھا اور قابیل نے حابیل کی بہن سے نکاح کرنا تھا۔ تو یہاں جب قابیل کی بہن جو دوسری کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی تو قابیل نے اس پر حق جمایا اور یہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنی اس بہن سے نکاح نہیں کرنے دوں گا، بلکہ اس سے نکاح کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ پیش ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دونوں قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے تو وہ حق پر ہے اور وہ اس سے نکاح کرے۔ ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ روایات میں موجود ہے کہ حابیل نے کہ جو حق پر تھے انہوں نے کچھ گندم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، اور قابیل نے ایک بکری اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اور دونوں قربانیاں پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دی گئیں۔ آسمان سے ایک سفید رنگ کی آگ آئی، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں بھی آپ کے سامنے یہ ذکر کیا جا چکا کہ پرانے ادوار میں، پرانی امتوں میں قربانی کی قبولیت کا جو معیار اور اسٹینڈرڈ ہوتا تھا وہ یہ کہ آسمان سے آگ اترتی اور جس کی قربانی کو کھا لیتی اس کی قربانی مقبول ہوتی، اور جس کی قربانی کو چھوڑ دیا جاتا تو یہ سمجھ لیا جاتا کہ اس کی قربانی رد کر دی گئی۔ تو وہاں آسمان سے سفید رنگ کی آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھایا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اب جب اس سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، تو قابیل نے یعنی جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے دوسرے بھائی یعنی حابیل سے یہ کہا کہ میں تجھے پھر بھی نکاح نہیں کرنے دوں گا، اور اگر تم نے نکاح کی کوشش کی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب جب حابیل نے یہ سنا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا تو حابیل کے جو الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ یہاں قرآن مجید میں ذکر فرمائے۔ ارشاد ہوا کہ حابیل نے یہ کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، یعنی اگر تم نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور یہی چیز پہلے ذکر کی کہ جب یہ بات ہوئی کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو میں تمہیں قتل کروں گا، تو حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانیوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اب یہ آیت کا یہ حصہ، اس واقعے سے ہٹ کر آیت کا یہ حصہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کی قربانی کو قبول فرماتا ہے، یہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، حابیل و قابیل کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے ہے۔ یعنی کوئی شخص اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرے، اللہ کی راہ میں قربانی دے، اگر متقی نہیں ہے تو قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اگر دل میں تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے، اپنے اعمال و کردار میں رب کا تقویٰ اس کا خوف نہیں ہے، تو پھر یہ قربانیاں کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے یہاں ماہ ذی الحج میں جو قربانیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے ان میں کتنا تقویٰ ہوتا ہے اور کتنی ریاکاری ہوتی ہے، کتنا دکھلاوا ہوتا ہے، کتنا شو آف کرنا ہوتا ہے، کتنا لوگوں سے داد وصول کرنا ہوتا ہے، بہترین مہنگے سے مہنگا جانور لا کر لوگوں کے سامنے اس کی قیمت کو بیان کر کر کے لوگوں سے تعریفیں سمیٹنا ہوتا ہے، لوگوں سے واہ سمیٹنا ہوتا ہے، جبکہ قربانی کی قبولیت کے لیے جو چیز شرط تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کا خوف دل میں ہے، اور وہی اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوتا، اسی کی بنیاد پر اسی کی وجہ سے یہ تمام باقی کے وہ تمام کام ہم قربانی کے ایام میں کر جاتے ہیں کہ جیسے شریعت یا تو روکتی ہے یا شریعت نے کسی حد تک انہیں ناپسند کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اور پھر یہ صرف قربانی تک ہی محدود نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ آیت کے اس حصے میں قربانی کا ذکر نہیں، صرف یہ فرمایا گیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین،
اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے قبول کرتا ہے، تقوی والوں سے ہی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اب کیا قبول کرتا ہے یہ کچھ نہیں ذکر کیا گیا، وہ تو آیت کا پچھلا جو حصہ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا ذکر ہے تو یہاں قربانی لیا گیا، مگر آیت کے اس حصے کو اگر عام رکھا جائے تو پھر یوں سمجھ لیجیے کہ پھر ہمارے ہر عمل کی قبولیت کا معیار یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے تقوی کے ساتھ ہو۔ اب چاہے وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ و حج ہو، وہ کسی کی مدد کرنا ہو، وہ کسی کے کام آنا ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، اگر وہ اللہ کے تقوی کے ساتھ ہے، یعنی دل میں رب کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل میں خشیت ہے، تو پھر اس وقت ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ امید رکھنا کہ رب قبول کرے گا، اور یہ ساتھ میں یہ خوف ہونا کہ کیا خبر کہ اللہ قبول نہ کرے، کیا خبر کہ عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ ہم تو بغیر قبولیت کی علامت کے، بغیر قبولیت کی سند کے اپنی عبادتوں میں اترانا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی عبادتوں میں فخر اور غرور شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی شخص ایک عمرہ کر کے آتا نہیں، نام کے ساتھ حاجی لگانا فرض سمجھتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا وہ عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں کوئی شخص اگر چند دن کے نفلی روزے رکھ لے تو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے کہ میں تو فلاں دنوں کی روزے رکھا کرتا ہوں۔ کسی شخص نے کبھی خلاف عادت جا کر کسی غریب کی مدد کر دی تو وہ 10 لوگوں کے بیچ بیٹھ کے یہ ذکر کرنا اپنی شان اور اپنی عزت سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں غریب کی مدد کی تھی۔ کسی نے اگر کبھی اگر کسی نے رات میں تہجد کی ایک رات اگر کسی نے تہجد کی نماز اٹھ کے ادا کر لی تو اب وہ اپنے آپ کو باقی ساری مخلوق سے افضل سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے تہجد ادا کر لی ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں تقوی کے خلاف ہیں، اور ان تمام عبادات کی قبولیت کا اسٹینڈرڈ و معیار وہ صرف تقویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں دیکھا جاتا کہ 1000 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 1,00,000 رکعتیں ایک رات میں پڑھ لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ 2 رکعت بھی اگر اللہ کے تقوی کے ساتھ ادا کی ہیں، اخلاص کے ساتھ ادا کی ہیں، تو وہ دوسروں کی 1000 رکعتوں سے زیادہ بھاری ہو سکتی ہیں۔ لوگ لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اگر تقویٰ نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے 100 روپے کا 10 روپے کا ایک نوٹ اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور دل میں تقویٰ تھا، اخلاص تھا، اس کا یہ 100 روپے کا یہ نوٹ یہ لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اسٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی نہیں ہے، رب تعالیٰ کے ہاں اسٹینڈرڈ صرف اخلاص ہے۔ تو یہی چیز یہاں پر ذکر کی گئی کہ قربانی جو پیش کی گئی تھی ان قربانیوں میں سے ایک قربانی قبول کی گئی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے ہی قربانی کو قبول کرتا ہے، تقوی والوں سے ہی اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول فرماتا ہے۔ اب جب یہ ذکر ہوا تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار۔ ساتھ میں حابیل نے، یعنی جو حد پر تھے، انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ وہ تیرے سر پر ہی رہے، یعنی تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو تمہاری یہ چاہت اور تمہارا مجھے قتل کرنا یہ گناہ تو تمہارے سر رہے ہی رہے، لیکن بالفرض اگر میرے دل میں تمہیں قتل کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو اس خواہش کی وجہ سے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ میں مظلوم رہوں تاکہ میری اس خواہش کا گناہ بھی تمہارے ساتھ رہے، تمہیں 2 گناہ تمہیں جو ہے وہ قبول کرنا پڑے۔ فقتل، اور پھر فرمایا کہ فتکون من اصحاب النار، اور یہ دوہرا گناہ اپنے سر لے کر تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ، وذالک جزاء الظالمین، اور کہا کہ یہی ظالموں کی سزا ہے۔ اب یہاں 3 چیزیں ذکر کی گئیں۔ ایک یہ کہ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، اس کی پہلی وجہ یہ بیان کی کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے جو رب العالمین ہے میں اس سے ڈرتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ذکر کی کہ اس وجہ سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ، میں جہنمیوں میں سے نہ ہوں، یعنی تم مجھے قتل کرو تو میں اس کا بدلہ نہ لوں، اس کے تمہارا مقابلہ نہ کروں، بلکہ قتل ہو جاؤں۔
تاکہ کہ اس کا گناہ پورا کا پورا تمہارے ذمہ رہے اور تم جہنمی ہو جاؤ۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کی کہ یہ ظلم ہے اور ظالموں کی سزا کیا ہے کہ وہ جہنم میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں اگر انسان کسی بھی گناہ کرتے وقت یاد رکھ لے تو وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ ایک اللہ کا خوف، دوسرا جہنم کی سزا، اور تیسرا یہ کہ یہ ظلم ہے اور ظلم سے اللہ نے روکا ہے۔ یہ تین چیزیں اگر انسان کسی بھی گناہ کے وقت ان تین چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لے، اپنے ذہن میں لے آئے، یہ تین چیزیں انسان اپنے سامنے رکھے تو اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہاں قرآن نے ان تین چیزوں کو وجہ بتائی گئی کہ ان تین چیزوں کی وجہ سے، ان تین باتوں کی وجہ سے حابیل نے قابیل کو قتل کرنے سے انکار کر دیا اور خود اپنا قتل ہونا قبول کر لیا، ان تین باتوں کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، تو پھر اس کے بھائی نے اپنے بھائی کے قتل کا منصوبہ بنایا، یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، فَقَتَلَهُ، اور قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ ابن جریج فرماتے ہیں اپنی روایت میں کہ یہ قتل کرنے کا جو طریقہ تھا، اس سے پہلے تو کوئی انسان قتل ہوا نہیں تھا، کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، دنیا انسانیت کا یہ سب سے پہلا قتل تھا۔ تو قتل کرنے والے کو بھی نہیں پتہ تھا کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے، اسے بھی، قابیل کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میں حابیل کو قتل کیسے کروں۔ اس نے گردن مروڑ کر قتل کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اتنے میں شیطان آیا، شیطان نے آگے ایک پرندہ پکڑا، اس پرندے کو اس نے اس کا سر پتھر پر رکھا اور دوسرا پتھر اس نے اٹھا کے اس کے سر پہ مارا، جس سے ان دو پتھروں کے درمیان پرندے کا سر کچلا گیا اور پرندہ مر گیا۔ قابیل یہ منظر دیکھ رہا تھا جس سے اسے پتہ چلا کہ کسی کو اگر قتل کرنا ہو، مارنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اس نے حابیل کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر اس کے سر پر مارا اور انہیں قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قتل کا کوئی فائدہ ہوتا، جس مقصد کے لیے قتل کیا گیا تھا وہ مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن ظاہر ہے کہ آگے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے قابیل کو اپنے مقصد میں پورا نہ ہونے دیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قابیل وہاں سے چل پڑا، اور بعض روایات ہیں کہ یہ جنگلوں میں چلا گیا، اور بعض روایات ہیں کہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر سے اسے کسی بیل نے سینگ مار کر پہاڑ کی چوٹی سے گرایا اور یہ وہیں مر گیا۔ اور ایک بعض روایات یہ بھی ہیں کہ حضرت آدم نے اس کے خلاف دعا فرمائی تھی تو یہ حضرت آدم کی دعا کی وجہ سے زمین میں دھنس کر ہلاک ہو گیا۔ اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل کیا وہ قابیل نے کیا، اور دنیا میں سب سے پہلے جو مقتول ہیں وہ حابیل ہیں۔ اب دنیا میں، کائنات میں، اس قتل کے بعد سے قیامت تک اب جتنے بھی قتل ہوں گے ان سارے قتلوں کا گناہ قابیل کے ذمہ ہوگا، ان سارے قتلوں کا گناہ، کیونکہ یہ شرعی یہ اصول ہے کہ کوئی بھی شخص کہ جس نے کوئی پہلا کام ایجاد کیا ہو، اب چاہے وہ برا کام ہو یا اچھا کام ہو، اگر برا کام ایجاد کیا ہے تو اس کے بعد والے اس پر جو عمل کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، ان سب کا گناہ اس پہلے کو ملے گا۔ یعنی ان کو تو اپنا گناہ ملے گا ہی ملے گا، ایسا نہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں، ان پر اپنے اس عمل کا گناہ ضرور ہے، لیکن وہ جو پہلا شخص ہے جس نے اس کام کو شروع کیا تھا اس پر بھی یہ سارے کے سارے گناہ رہیں گے۔ آج دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل کیے جا رہے ہیں ان سارے قاتلوں کو اس قتل کا وبال بھگتنا ضرور پڑے گا، لیکن ان سارے قتلوں کا جو وبال ہے وہ اس قابل کو بھی بھگتنا پڑے گا کہ جس نے انسانیت میں سب سے پہلے قتل کی بنیاد رکھی اور سب سے پہلا قتل کیا۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ اس وقت تک کسی انسان کی موت بھی نہیں ہوئی تھی، سب سے پہلی موت کس بنو آدم میں جس کی ہوئی ہے وہ حابیل ہے، کیونکہ اگر اس سے پہلے کسی کی موت ہوئی ہوتی تو دفن کا طریقہ پتہ ہوتا کہ دفن کیسے کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دفن کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا، یعنی قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس کے بعد 1 سال تک حابیل کی لاش کو اپنے کندھے پر رکھ کر وہ ڈھوتا رہا ہے، یعنی گھومتا رہا ہے کہ اس لاش کا کیا کروں، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوا بھیجا،
یبحث فی الارض کہ جو زمین کو اپنی چونچ سے کرید رہا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ یعنی روایات میں ہے کہ جب یہ 1 سال ہو گیا لاش کو مسلسل اپنے کندھے پر رکھ کر گھماتا رہا اور پریشان رہا کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 کفوں کو بھیجا۔ وہ 2 کفے آئے، اس کے سامنے آ کر بیٹھے، وہ 2 کفے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک کفے نے دوسرے کفے کو مار دیا۔ پھر جس نے مار دیا تھا اس نے زمین کو کوریدا، اپنی چونچ سے زمین کو کھودا اور مردہ کوے کی لاش اس میں دفنائی، یعنی مردہ کوے کو پکڑ کے گھسیٹ کے اس میں ڈالا اور اس کے اوپر پھر مٹی ڈال کے اسے چھپا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جس کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا کہ انسان کے جو اپنے آپ کو کائنات کا، دنیا کا عقل مند ترین، اپنے آپ کو دنیا کی عقل مند ترین مخلوق سمجھتا ہے، یہ اول ترین میت کو دفنانے میں کبوں کا محتاج رہا ہے۔ کبوں کے ذریعے اللہ نے انسان کو سکھایا کہ اس نے میت کو کیسے دفنانا ہے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کی لاش کو اس طرح چھپایا، تو پھر اس نے زمین کو کھودا اور زمین کو کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو اس میں دفن کیا، اور جب لاش کو دفن کر لیا تو پھر کہنے لگا یا ویلتیٰ، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں تو اس کفے جیسا بھی نہ ہو سکا، فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفنا سکتا۔ یعنی خود اس پر اسے اپنے آپ پر یہ افسوس ہوا کہ میں تو اتنا نکما ہوں کہ میں اس کفے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آ جاتا کہ زمین کو کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفناؤں، یہ بھی میں نے کفے سے سیکھا ہے۔ فاصبح من النادمین، اور وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ پچھتاوا یہ بطور ندامت اس قتل پر نہیں تھا۔ اگر یہ قتل پر ندامت ہوتی اور قتل پر پچھتاوا ہوتا کہ ہائے افسوس میں نے بھائی کو کیوں قتل کر دیا، تو یہ ندامت توبہ ہو جاتی، اور پھر اللہ اس کا ذکر یہاں نہ فرماتا، یہ توبہ ہو جاتی۔ یہ ندامت قتل پر نہیں تھی، بلکہ یہ ندامت اور یہ پچھتاوا اس بات پر تھا کہ میں 1 سال تک لاش کو لے کے گھومتا رہا اور میں دفن نہیں کر سکا۔ 1 سال تک میں اس بوجھ کو جو ہے وہ ڈھوتا رہا، لیکن میرے ذہن میں یہ طریقہ نہیں آ سکا کہ میں اسے جو ہے وہ اس طرح، جس طرح کفے نے سکھایا، اس طرح میں اسے دفن کر سکتا۔ جہاں تک تعلق ہے ابھی جو آپ کے سامنے ذکر کیا اس بات کا کہ جو شخص پہلا گناہ جو ایجاد کرتا ہے، یعنی جو شخص پہلا کام جو کرتا ہے، برا جو کام ہو، قیامت تک والوں کا گناہ اس پر ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا، یعنی اب دنیا میں جس شخص کو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا کہ تو اس کے خون کا ایک حصہ پہلے ابن آدم پر ہوگا، یعنی قابل پر ہوگا، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے قتل کو ایجاد کیا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح شیطان وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اب قیامت تک جتنے بھی لوگ رب تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، وہ خود تو گناہگار ہوں گے ہی صحیح، لیکن ان تمام گناہوں کے، اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ ان تمام گناہوں کا جو ذمہ ہے وہ شیطان کے سر آئے گا، کیونکہ شیطان نے سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی۔ دنیا میں جتنے تکبر کرنے والے پائے جائیں گے، ان سب کے تکبر کا گناہ شیطان تک پہنچے گا، اور شیطان کو بھی اس کا وبال بھگتنا ہوگا۔ دنیا میں جتنے لوگ حسد کرنے والے ہوں گے، کیونکہ سب سے پہلے حابیل و قابیل سے پہلے بھی اگر کسی نے حسد کیا تو وہ شیطان تھا، کہ جس نے حضرت آدم سے حسد کیا، اور حضرت آدم سے حسد کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا۔ تو دنیا میں اب قیامت تک جتنے بھی لوگ حسد کریں گے، ان سب کا گناہ و وبال شیطان پر جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، رب تعالیٰ کی یہ اصول و قانون ہے کہ جو شخص کسی چیز کو ایجاد کرے، اگر وہ برائی ہے تو قیامت تک آنے والا جو شخص بھی اس برائی میں مبتلا ہوگا تو وہ برائی اس پہلے شخص کو بھگتنی پڑے گی۔ اب اس دنیا کی ہم جدید ترین ایجادات کی بات کر لیں، ان ایجادات کے بہتر استعمال بھی ہیں، اچھے استعمال بھی ہیں اور برے استعمالات بھی ہیں۔ تو جو کوئی بھی شخص، مثال کے طور پر ہمارے یہاں کوئی شخص ایک گانا فارورڈ کرتا ہے اور سامنے والا اسے آگے فارورڈ کرتا ہے، تو یہ پہلا شخص کہ جس نے یہ گانے کو فارورڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اس کو قیامت تک، یعنی جب تک وہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا،
اس پہلے شخص کو اس کا گناہ بھگتنا پڑے گا۔ کسی کی کوئی ایسی چیز کسی نے شیئر کر دی یا آگے فارورڈ کر دی کہ جو نہیں کرنے کی تھی، چاہے وہ ایپ ہو، چاہے وہ کسی کی گھریلو تصویر ہو، یا چاہے اور کسی قسم کا بھی کوئی اس قسم کا کوئی معاملہ ہو کہ جو گناہ کے زمرے میں آتا ہو، یہ جتنا سلسلہ یہ لمبا چلتا رہے گا، اس کا گناہ اس پہلے شخص کو ہوگا کہ جس نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ تو یہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے، یہ دنیا میں یہ دیگر کام کرتے ہوئے ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو مر جائیں، ہمارے مرنے کے بعد ہمارا عمل تو ہم تک رک جائے، لیکن وہ جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس کی وجہ سے وہ سلسلہ چلتا رہے اور وہ تمام کا تمام جو گناہ ہے وہ گناہ قبر میں ہمیں ملتا رہے۔ تو یہاں ہمارے لیے یہ احتیاط کرنی بڑی ضروری ہے۔ کوئی بھی کسی بھی ایک جھوٹی خبر کو، کسی نے کوئی ایک جھوٹ گڑھا کسی کے متعلق اور اس نے وہ جھوٹی بات ایک کو بتائی، وہ ایک سے دوسرے کو تیسرے، جب تک یہ جھوٹ چلتا رہے گا اس جھوٹ گڑھنے والے کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ کسی نے کسی پر تہمت لگائی، کسی پر کوئی بہتان باندھا، کوئی الزام لگایا اور وہ جھوٹا تھا، اور پھر وہ الزام ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا لگاتا گیا، تو بعد میں جتنے لوگوں نے بہتان باندھا اور تہمت لگائی ان سب کا گناہ اس پہلے شخص پر ہے۔ تو ہمیں ہر معاملے میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا تقویٰ یہی ہے کہ انسان اپنے ہر قول سے پہلے، اپنے ہر عمل سے پہلے انسان 1000 مرتبہ سوچے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل میرے لیے میرے مرنے کے بعد بھی گناہ کا سبب بن جائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص نیک کام شروع کرتا ہے تو اس نیک کام کا جو ثواب ہے، اس نیک کام کا جو اجر ہے، وہ نیک کام جب تک قیامت تک جس طرح چلتا رہے گا تو اس کا اجر اس کرنے والے کو ملے گا۔ مثال کے طور پر نماز تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح ادا نہیں کی جاتی تھی کہ جس طرح آج ادا کی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح باجماعت ادا کرنے کا انتظام فرمایا۔ اب قیامت تک جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی، اس کا ثواب حضرت عمر کو ملے گا، اس کا ثواب حضرت عمر تک پہنچے گا۔ جمعے والے دن جو اذان جو دی جاتی ہے، پہلی اذان جسے ہم کہتے ہیں، ایک تو اذان جو عربی کے خطبے سے پہلے ہوتی ہے، یہ تو حضور کے زمانے میں بھی تھی، وہ پہلی اذان کے جو پہلے کی دی جاتی ہے جس کے بعد اردو کا بیان ہوتا ہے، یہ سلسلہ حضرت عثمان نے شروع کیا تھا۔ اب قیامت تک جب کبھی بھی یہ اذان دی جائے گی، اس کا اجر، اس کا ثواب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک پہنچے گا۔ دنیا میں قرآن جب نازل ہوا تو قرآن پر زبر زیر پیش لگے ہوئے نہیں تھے، یہ زبر زیر اور پیش لگوانے والا حجاج ابن یوسف تھا۔ اب قیامت تک جو بھی شخص اس زبر زیر اور پیش کی مدد سے قرآن پڑھے گا، اس کا اجر و ثواب حجاج ابن یوسف کو ملے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہم کوئی بھی نیک عمل شروع کرتے ہیں، ہم کوئی بھی نیک سلسلہ شروع کرتے ہیں، یہ نیک سلسلہ جب تک جاری رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے شخص کو اس کا اجر اور اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا سلسلہ، کوئی ایسا کام ضرور شروع کریں کہ جو کام ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دے، جو کام ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ اسی طرح جاری رہے، لوگ اس میں شامل ہوتے رہیں، سلسلہ بڑھتا رہے، کام بڑھتا رہے، تاکہ یہ تمام کا تمام جو اجر و ثواب ہے یہ تمام ہمیں ملتا رہے۔ اس کی چند ایک مثالیں اور سمجھ لیجیے کہ اسی طرح جو ہمارا یہ جو ممبر اور محراب جو بنائی جاتی ہے مساجد میں، یہ محراب بنانے کی جو ابتدا ہوئی یہ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی محراب بنائی ہے مسجد میں۔ تو اب قیامت تک جتنی مسجدوں میں جتنی محرابیں بنے گی اس سب کا اجر و ثواب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا ہے۔ یوں ہی اسی طرح ہمارے یہاں یہ جو میلاد کی محفلیں جو کی جاتی ہیں مروجہ، جو ہمارے یہاں میلاد کے جلسے، جلوس اور محافل ہیں، یہ ایک بادشاہ نے، اربن کے بادشاہ ابو سعید مظفر نے ان کا آغاز کیا۔ اب قیامت تک جتنے بھی لوگ میلاد مناتے رہیں گے، یعنی اس انداز میں کہ جو جدید طریقے سے جیسے ہم مناتے ہیں کہ جلوس نکالنا، جھنڈیاں لہرانا، یہ ساری چیزیں اس انداز میں اب جب بھی میلاد منایا جائے گا تو اس کا ثواب ابو مظفر کو پہنچے گا، یعنی اس بادشاہ کو پہنچے گا۔ یہ جو کھڑے ہو کر مروجہ جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، صلاۃ و سلام کی محفلیں کی جاتی ہیں، اور یہ نماز کے بعد جو جمعے کی نماز کے بعد جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یا اذان کے بعد جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ بھی ایک بادشاہ نے، سلطان صلاح الدین ابو مظفر یوسف بن ایوب نے اس کا آغاز کیا۔
اب قیامت تک جب کبھی بھی اذان کے بعد صلاۃ والسلام پڑھا جائے گا، اس کا ثواب اس بادشاہ کو ملے گا۔ اب یہ اندازہ لگائیے کہ جتنے مصنف ہیں، جس شخص نے ایک کتاب لکھ دی، قیامت تک اس کتاب سے لوگ علم حاصل کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اس لکھنے والے کو ملتا رہے گا۔ جس نے کسی ایک طالب علم کو پڑھا دیا اور اس پڑھنے والے نے آگے وہ پڑھاتا رہا، اب یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، تو یہ اس پورے کا اجر و ثواب اس پہلے پڑھانے والے کو ملے گا۔ جس نے ایک طالب علم کی، ایک بچے کی کفالت کر کے اسے علم حاصل کروا دیا، وہ بچہ اس علم سے جب فائدہ اٹھاتا رہے گا، اس کفالت کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا۔ یہ بہت مثالیں ہیں ہمارے سامنے جو ہمارے کرنے کی ہیں، جن کو ہم شروع کر سکتے ہیں، اور ہم شروع کر کے ان چیزوں میں، ان دائمی رہنے والے سلسلوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال کیوں لے لیجیے کہ ہمارے یہاں جو مدارس کے لیے، طلباء کے مدارس کے لیے جو چندے کی بات کی جاتی ہے اور تعاون کی بات کی جاتی ہے، ماشاءاللہ یہاں کئی افراد ایسے ہیں کہ جو ماہانہ ممبرس ہیں مدرسے کے تعاون کے ساتھ۔ اب آپ یوں اندازہ لگا لیجیے کہ میں شاید یہ پہلے بھی یہ مثال عرض کر چکا کہ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو قیامت تک کسی طرح جو کا تو رہنا ہے، اور اس کا اجر و ثواب اس پہلے شخص کو ملنا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ یوں لیجیے کہ آج ایک بچہ جو پڑھ رہا ہے، ہم اس کی ماہانہ 1000 روپے مدد کرتے ہیں، زیادہ نہیں، ہم ماہانہ اس کی 1000 روپے مدد کرتے ہیں۔ یہ ماہانہ 1000 مدد سے اس کے ساتھ جو تعاون ہو رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ جب وہ پڑھ کے فارغ ہوگا، اب وہ کسی مسجد میں امام ہے، تو مسجد میں امامت کے مصلی پر وہ جب بھی کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھائے گا، اس کے نماز پڑھانے کا ثواب ہمیں ملے گا۔ وہ جب بھی دعا کرے گا، اس کی وہ دعائیں خود بخود ہمارے حق میں قبول ہوں گی۔ وہ آگے پڑھانے کے لیے بیٹھے گا، اب اس سے پڑھنے والے 100 طلباء ہیں، 100 بچے ہیں کہ جو اس ایک سے پڑھ رہے ہیں، ان 100 کے پڑھنے کا اجر ہمیں ملے گا۔ وہ 100 تیار ہوئے، ان 100 میں سے 10 ایسے نکلے کہ جو آگے پڑھانے والے بنے، یا علماء بنے کہ جنہوں نے لوگوں کو واضح نصیحت کی، تو ان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ وہ ہم اس کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ یہ صرف تعاون پر محدود نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کے جو اپنی اولاد کو عالم حافظ بناتے ہیں، ان کا بھی یہ معاملہ ہے کہ ماں باپ جب اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں تو وہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ پر، کہ جو فضیلتیں اس بات کی ہیں کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی بخشش کروائے گا، وہ سب اپنی جگہ۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ثواب جاریہ کی، کہ ثواب جاریہ کے ہیں کہ وہ بچہ جب کبھی بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا۔ وہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا۔ وہ جہاں کہیں بھی اگر اس کی تلاوت کو سننے والے 100 افراد موجود ہیں، اور کوئی ایک بھی اس کی تلاوت کو سننے والے جو 100 افراد موجود ہیں، ان 100 افراد کو سننے کا جو اجر مل رہا ہے، وہ اجر بھی ماں باپ کو ملے گا کہ انہیں سنانے والا ان کا لخت جگر ہے۔ اور یہ سلسلہ کیوں ہی جاری و ساری رہنا، وہ آگے کسی کو قرآن کی ایک آیت درست کروا دے، اس درستگی کا اجر و ثواب ماں باپ کو ملنا، وہ آگے کسی کو قرآن کی ایک آیت پڑھا دے، اس پڑھانے کا اجر و ثواب ماں باپ کو ملنا، پھر وہ جس کو ایک آیت پڑھائی تھی، وہ بندہ وہ آیت جب تک پڑھتا رہے گا، اس کا اجر و ثواب اس پڑھانے والے کے ماں باپ کو ملنا۔ یہ اتنا طویل سلسلہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا کہ قیامت تک کے ان سلسلوں میں شامل ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ان میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کسی آفت میں، ہم کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں، کسی مشکل میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ یہ بالکل واضح کام ہے اور بڑے آسان کام ہے کہ ان کاموں سے اگر ہم ایک مرتبہ وابستہ ہو گئے، ان چیزوں سے اگر ہم ایک مرتبہ وابستہ ہو گئے، یہ قیامت تک چلنے والے سلسلے ہیں کہ جو ہماری بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے بڑے کام آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ شرط یہی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والوں کو، رب تعالیٰ تقوی والوں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ دوسری اور آخری بات یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ رب تعالیٰ نے یہاں پر حسد کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ حسد واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے، جو انسان کو حاصل جو نعمتیں ہوتی ہیں ان نعمتوں کی قدر نہیں کرنے دیتی، جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دے رکھی ہیں وہ ان کو کم سمجھتا ہے، اور ان حاصل چیزوں کی جو اس کے ہاتھ میں ہیں ان چیزوں کی کوئی ویلیو اس کی نظر میں نہیں رہتی، بلکہ وہ ہمیشہ دوسروں کے مال کو دیکھنا، دوسروں کی چیزوں کو دیکھنا، دوسروں کی خوشیوں کو دیکھنا، دوسروں کے گھر بار کو دیکھنا،
دوسروں کے اہل و عیال کو دیکھنا اور اندر